ٹھیک ہو گیا استاد جی. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ ہاں قال آگے. حدثنا أبو عوانة عن آگے استاد جی اوپر کرنا پڑے گا سکرین. جی جی کر دیا. عن تھا پتہ نہیں عن زیاد بن ہاں جی علاقة عن المغيرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال یہ کیا پڑھیں گے؟ انل مغیرة بن نہیں. آگے سمجھ استاد جی. عن المغيرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال. یہ جب ہاں میں دیکھ رہا تو اس وقت بھی یہ میرے سے غلطی ہو رہی تھی. جی یہاں پھر ہو گئی. قام صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل قام. له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم. یہ شروع سے دوبارہ پڑھیں. قام. صلى جی آگے. صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. حتى انتفخت قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما. ہاں جی 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 جاری رکھیں. صحیح ہے استاد جی. جی جی ٹھیک ہے. من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز ادا کی یہاں تک کہ ان کے دونوں پاؤں مبارک سوج گئے. انہیں کہا گیا کیا تکلیف کرتے ہیں یہ آپ یہ تکلیف کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہاں تو تکلف کا مطلب آپ تکلف کرتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں. یہ بھی ہے تو صحیح ترجمہ، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ تکلف کرتے ہیں اتنا زیادہ. حالانکہ وقد غفر اللہ یہ حال بن رہا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. ہاں جی آگے چلے جی. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل قریش بن موسى عن قریش. محمد بن عمرو عن ابي سلمة حريث ہاں جی حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. یہ ساری وہی تقریباً ہاں جی حدیث ہے. بس. ہاں وہی حدیث ہے. یہاں پر یہ تاریمہ یعنی ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے آپ کے قدم. چلیں آگے چلیں. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن
عبد الرحمن الرملی حدثنا الرملی، عم یہ نہیں ہوگا، حدثنا عمی. اسے کیا پڑھیں گے؟ شروع بن 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 عبد الرملی استاد جی، یہ شروع سے اس کا طرف ہے. جی جی، چلے آگے چلے. قال حدثنا عمي يحيى بن امی، عيسى. یہ لفظ ہے امی، میرے چچا امی. ٹھیک ہو گیا استاد جی. قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. ہاں جی، یہاں پر بھی یہ تن تفیقہ، بس یہ لفظ زیادہ ہے، باقی وہی حدیث ہے. آگے چلے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كانت ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم جی جی. أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وسب یہ فإن وسبا كان نہیں ہے. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ وسب استاد پھر ہوگا. جی جی، ماضی کا صیغہ ہے وسبا. ٹھیک ہو گیا استاد. فإن كان جنبا جنوبن، یہ لفظ جنبا جنوب، یہ استاد جنوبن جنوبن. ٹھیک ہو گیا. جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. ہاں جی. میں نے سوال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا وہ رات میں اول حصہ میں آرام کرتے ہیں، ثم پھر وہ دوبارہ اٹھتے ہیں. یہاں اٹھتے ہیں جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے، او تارا وطر ادا کرتے ہیں، پھر اپنے بستر پر آ جاتے ہیں. پھر اگر انہیں حاجت ہو تو اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت کرتے ہیں. ہاں، علما کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ متوجہ ہونا، ان کی طرف مائل ہونا. ٹھیک ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہ صحبت کے معنی میں ہی ہو، جس ٹھیک کو ہو ہم گیا معاشرت کہتے ہیں. جی. ہاں جی. جب وہ اذان ہوتی بیدار ہو جاتے. جب وہ اگر وَإِذَا انہیں سَمِعَ الْأَذَانَ، جب وہ اذان سنتے وسب اور وہ اٹھ واسابا کا جاتے. مطلب ہوتا ہے ہاں، واسابا کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا. ویسے اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جلدی سے. ٹھیک ہو گیا. اگر جنبی ہوتے تو نہا لیتے
غسل کرتے پانی کے ہاں ساتھ، نہیں تو صرف غسل کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ ہاں، افاظہ کا کیا معنی ہوگا؟ افاظہ علیہ. افاظہ کا مطلب ہوتا ہے میرے استاد جی پانی بہانا۔ ہاں، آپ بہا لیتے اپنے اوپر پانی، وگرنہ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے. ہاں جی. جی حدث- جی جی استاد جی، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس جی. وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاستجعت في أرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ فی عرض الوسا. وسادتا یا وسادتی؟ ہاں، یہ فی مضاف الیہ ہے ارض نا. الوسادتی۔ ہاں. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا انتصف اللیل حتی اذا انتصف اللیل ہاں. او قبله بقلیل او بعده بقلیل فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح يمسح النوم يمسح النوم فجعل يمسح النوم نہیں نہیں. فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم خواتیمہ. من فوائل، ٹھیک ہے، جمع منتہی الجموع آل من سورة آل عمران ہوں. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي۔ ہوں. یہ حضرت عباس بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس. ہاں جی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے خبر دی کہ میں نے حضرت میمونہ کے پاس رات گزاری اور وہ ان کی خالہ ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے لیٹ گیا سرہانے کی چوڑائی کی طرف اور نبی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لمبائی کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی یا اس سے پہلے یا اس سے بھی تھوڑا، اور یا اس کے بعد تھوڑا سا اس کے بعد اللہ کے رسول بیدار ہوئے۔ انہوں نے نیند کو دور کیا اپنے چہرے سے اور 10 آیات، آخری 10 آیات سورہ آل عمران پڑھی۔ ہوں. پھر وہ کھڑے ہو گئے لٹکی ہوئی مشک کے پاس، پس انہوں نے وضو کیا اس سے، اور پس انہوں نے بہترین یا اچھا وضو کیا، پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ وہ کھڑے ہو گئے تم نماز کے لیے۔ جی ٹھیک ہے. تو شنین کا مطلب ہوگا مشکیزہ. ٹھیک ہے مشق یا مشکیزہ ایک ہی چیز ہے. جی آگے بڑھیں. تو یہ خواتیمہ کا جو اعراب ہے یہ کیسے ہے؟ یہ اشرا کے ساتھ کی وہ بن رہا ہے یہ؟ جی یہ موصوف ہے نا، جی ٹھیک ہے. تو یہ آیات الخواتیمہ،
یہ اصل میں اس کی صفت بنے گی. اور الآیاتی یہ بھی کیونکہ منصوب ہے قرأ کی وجہ سے، جی جی ٹھیک. تو اس لیے اسے خواتیمہ. یہ آیاتی تو اپنے اعراب ہے نا، جمع مؤنث سالم کا. جی جی بالکل بالکل ایسے یہ منصوب ہے. ہاں جی. جی جی، تو خواتیم ابھی اس لیے منصوب ہوگا. ہاں جی، آگے پڑھیں جی. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معني 6 مرات ثم أوتر ثم استجاع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ہاں یہ معنن ہوگا، معنن. قال معنن، معنن نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر. میں نے کہا شاید اس میں کوئی چینج ہوئی ہو. نہیں. ہاں جی. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک طرف کھڑا تھا. اللہ کے رسول نے مجھے دائیں طرف کر دیا میرے سر سے پکڑ کر. پھر انہوں نے میرے نہیں، فوضع رکھا اللہ کے رسول نے اپنا سیدھا ہاتھ میرے سر پہ. پھر میرا کان کو پکڑا دائیں کان سے. ہاں، میرے دائیں کان کو پکڑ لیا اور ففتح رہا. اور کھینچنا کہیں گے یا ڈانٹنا تھوڑا سا تنبیہ کے لیے. نہیں نہیں نہیں، فتل کا مطلب ہے بٹنا، مروڑنا. آپ نے میرے ٹھیک ہو گیا کان کو سر. مروڑا تھوڑا سا. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا جی. پھر یعنی کہ پھر انہوں نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2، پھر 2، پھر 2. مان کہتے ہیں کہ انہوں نے 9 رکعت ادا کی، ہاں، پھر وطر ست پڑھے. مرات، 6 مرتبہ رکعتین 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 کہا. 6 مرات 6 مرتبہ پڑھی. پھر انہوں نے وطر ادا کی ہے. ہاں پھر وہ لیٹ گئے جی. یہاں تک کہ مؤذن نے آئے، یا یعنی یہاں تک کہ مؤذن آ گئے یا جگایا اس کہیں گے یا آئے. ہاں آئے. اذان آئی. ہاں جی نہیں، مؤذن آئے. ٹھیک ہو گیا. مؤذن آئے پھر بس آپ کھڑے ہوئے. آپ نے پھر 2 رکعت آہستہ پڑھی، یعنی کہ چھوٹی سی پڑھی، کم پڑھی. پھر وہ ہاں جی نکل گئے صبح کی نماز کے لیے. چھوٹی، یہ لفظ جی. میرے ذہن میں صحیح آ رہا. ہاں، ہلکی، خفیفتین، ہلکی، مختصر. جی استاد جی. مختصراً 2 رکعت ادا کی. ہاں جی، آگے بڑھیں. قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعات. رکعتن. رکعتن. ہاں جی، آگے چلیں، اگلی روایت پڑھیں. اللہ کے نبی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن زرارہ، أوفى. یہ زرارة زرارہ لفظ ہے.
ٹھیک ہو گیا. زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضی اللہ عنہا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو نو غلبته عيناه. یہ کیا پڑھیں گے؟ منعہ من ذالک. یہ استاد جی جب الف لام آ جائے پچھلے کے ساتھ اس مشار علیہ کے ساتھ تو وہ اکٹھا نہیں بن جاتا. نہیں یہ مشار الیہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. اذا النوم لم ہوگا یصلی استاد. باللیل. ہاں جب آپ نوم سلام. استاد جی اس کے لیے بن جائے گا. ہاں یہ فاعل نوم ہوگا اس بن کا. جائے گا، فائل ہوگا. جی چلیں. او غلبته عیناہ صلی من النہار سنتی عشرۃ سنتئی رکعتن. سنتئی. سنتی عشرۃ رکعتن. ہاں جی اس کا ترجمہ کریں. آگے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز نہیں پڑھ سکتے، نیند غالب آ جاتی ان پر یا ان کی آنکھیں ان پر غالب آ جاتی، ہوں وہ پڑھتے صبح ادا کرتے 12 رکعات. ہاں آپ 12 رکعتیں پھر دن کے وقت پڑھتے ہیں. چلیں آگے چلیں. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن رين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ٹھیک ہے اگلی حدیث پڑھیں جی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهيني جهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. 13 ركعة. ہاں جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن خالد الجوہنی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ضرور آپ کی رات کی نماز کو دیکھوں گا، تو پھر میں نے آپ کی دہلیز آپ کی دہلیز یا آپ کے خیمے کے ساتھ ٹیک لگا لی انتظار کرتے ہوئے. تو پھر آپ نے اس کیفیت میں یہ نماز پڑھی. تو آپ نے پڑھی پہلے 2 ہلکی رکھتے ہیں، پھر وہ 2 لمبی رکھتے ہیں، پھر آپ نے اس کے بعد 2 رکھتے پڑھی جو
یہ جو دو لمبی رکھتے تھے ان سے کم تھی، پھر دوسری پڑھی وہ ان سے بھی کم تھی، تیسری پڑھی وہ ان سے بھی کم تھی، چوتھی پڑھی وہ اس سے بھی کم تھی۔ تو پھر آپ نے 13 رکھتے پوری کی، ایک یعنی ان کو طاق کر کے۔ تو یہ آپ کی رات کی نماز کی ترتیب بتائی زید بن خالد نے، اور اس میں آپ کیا کیا کرتے تھے کہ جو شروع کرتے تھے تو اس وقت آپ ذرا ہلکی رکھتے پڑا کرتے تھے، پھر اگلی رکھتے لمبی لمبی پڑا کرتے تھے۔ ہاں جی، آگے آگے چلے جی۔ قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة اتنام قبل ان توتر نہیں نہیں، ہاں معروف پڑھیں گے انتو تیرا۔ أن توتر فقال يا عائشة أن عيني تنامان ولا ينام قلبي ہاں یہ انا نہیں أن پڑھنا، انا پڑھنا ہے، انا خالہ کے ٹھیک بعد ہو گیا انا آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا صحیح۔ تو یہ حضرت عائشہ نے رات کی نماز کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں یہ جملہ اس جملے سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عام امتی کا سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا۔ اور کچھ روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ آپ سوئے اور پھر آپ نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی۔ ہاں جی، اگلی روایت چلے جی۔ قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر ہاں منها بواحدة یہ کیا پڑھا ہے؟ یو يوتر ہاں يوتر پڑھا ہے استاد جی جی، یو تیرو ہے، یو يوتر تیرو۔ يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها استجع على شقه الأيمن جی اگلی روایت پڑھے۔ قال حدثنا ابن أبي عم ابن قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه جی آگے۔ قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات
جی قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال اچھا، یہ دوبارہ پڑھے ذرا، یہ سند دوبارہ پڑھے یہاں سے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة ہاں، انعام رب نہیں کیوں؟ عن عمرو بن ہاں جی ٹھیک ہو گیا استاد جی. عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذیفہ. یا حذیفتی ہوتا ہے استاد جی، یہ غیر منصرف ہے. وعیلتن غیر منصرف یہ ہے، غیر منصرف. یہ غیر منصرف استاد جی ہے. عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہ انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم قرأ فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لرب الحمد لربیل، ثم لے پڑھیں گے لربیل لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال یہ بھی أبو پڑھیں، عيسى یہ بھی پڑھیں. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد طلحة بن زيد وأبو حمزة الزبعي اسمه نصر بن عمران عمران قال عمران، حدثنا أبو ہاں جی عمران عمران نہ پڑھیں گے جی عمران. جی. قال حدثنا أبو بكر ہاں جی آگے پڑھیں. أبو بكر محمد بن نافع البصري ہاں محمد بن نافع البصري ہاں قال حدثنا عبد ہاں، یہ الصمد. سند پڑھنے کی پریکٹس آپ کو تھوڑی صاحب جی استاد جی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو علم الی اہلہ والی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سند پڑھنے کی تھوڑی پریکٹس کرنی چاہیے، آپ کا متن پڑھنے کی کیپیسٹی بڑی مضبوط ہے ماشاءاللہ، لیکن سند میں تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے، کیونکہ جی اگلے استاد جی۔ سمیسٹر میں جب ہم پڑھیں گے اس میں سند اور متن کو ذرا روانی سے پڑھنا ہوگا، اس کی تھوڑی سی پریکٹس آپ کو درکار ہے مزید۔ ٹھیک ہے، تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کرنے پر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اعراب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اعراب کی پہچان مکمل ہے، پریکٹس تھوڑی مزید چاہیے۔ ہاں جی پڑھیں۔ جی انشاءاللہ۔ قال حدثنا عبد الصمد بن عبد ہوں، جی آگے کرنا پڑے گا پھر پتہ چلے گا۔ یہیں سے استاد جی۔ قال حدثنا ابو بکر محمد بن نافع البصري ہوں، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعیل بن مسلم العبدي عن اسماعیل بن مسلم مسلمین العبدي مسلمین العبدي ہاں مسلمین عبدی عبدی عن ابی العبدي جی المتوکل عن ابی المتوکل ہاں عن عائشہ رضی جی استاد جی۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة ہاں پوری رات آپ ایک آیت پڑھتے ہوئے پڑھ جاتے ہیں۔ آگے قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع عن النبي صلى الله عليه وسلم ہاں یہ ہے ان أن اقعد أقعد قعد يقعد، نہیں ٹھیک ہو گیا نہیں استاد جی۔ باب ناصرہ سے آگے ہے نا۔ سمجھ استاد جی باب ناصرہ سے۔ جی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کی اور آپ کھڑے رہے، فلم یزل قائما، کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا۔ وہ برا کام کیا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کس کا ارادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چھوڑ دوں۔ اس کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی آگے لا حدثنا سفيان بن وكيع ہاں قال جی عطا صاحب حدثنا جرير جی استاد جی۔ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النذر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى نظری، نون کے اوپر زبر ہے، ابھی نظری أبي النذر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ہاں جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام کے معمولات بتائیں گی کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ نماز شروع کرتے بیٹھ کے، اور جب کچھ رکعات کچھ آیات رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو کے وہ پڑھ لے کرتے. آگے ایک آیت کھڑے ہو کے شروع کرتے، آپ پھر کھڑے ہو کے ہی رکوع اور سجدہ کرتے، اور جو بیٹھ کے شروع کرتے تو آپ اس میں پھر بیٹھے بیٹھے ہی رکوع اور سجدہ کرتے. تو یہ سب نفل نماز کے بارے میں. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت جی سادی خالد الحذاء لفظ نہیں ہے، حذاء نہیں، یہ حذاء ہے، یہ اس کی صفت بنے گی نا. ٹھیک ہے استاد جی. ہاں جی پڑھیں. کانا كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. ہاں جی، یہ وہی بات ہے. آگے چلیں جی. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب عن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. من اطوالا، من اطوالا منہا. ٹھیک ہو تو یہاں یہ ساری صبحتی ہی کا کیا مطلب ہے؟ نفل نماز استاد جی. جی، تو یہ نفل نماز کی ساری تفصیلات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ پڑھتے، ٹھہر ٹھہر کے، یہاں تک کہ جو سورت آپ پڑھتے وہ اپنے سے لمبی سورت سے بھی لمبی محسوس ہوتی، یعنی آپ اتنا آرام آرام سے پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھے جی. یہاں استاد جی تھوڑا سا ابہام تھا. جی جی، یہ ات ابہام والا ہوتا ہے. ابہام، یہ ات والا پہ فتح کس وجہ سے ہے دوسرے پہ؟ ہاں، یہ تو غیر منصرف ہے نا، یہ غیر منصرف ہے. تو اطول یہ ٹھیک ہے افعال کے وزن پہ اس میں تفضیل کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا استاد جی. تو وہ صورت لمبی لگتی اپنے سے زیادہ لمبی صورت سے بھی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، آگے پڑھیں. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني
قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أبا سلمة بن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. کانا اکثر صلاتی ہی، یہ اکثر نہیں پڑھیں گے، کانا کا یہ خبر ہوگی. ٹھیک ہو گیا، ان کی ٹھیک ہے، اکثر یہ نماز آپ صلی اللہ ہوتی علیہ ہے. وسلم کے ٹھیک ہے. ہاں آپ کی بیماری کے ایام میں اکثر نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے آپ، بیماری کی وجہ سے. ہاں جی آگے چلیں. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته بعد المغرب یہ مغربی ہی پڑھیں گے، مغربی. بعد المغرب. جی ٹھیک ہے آگے پڑھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی تفصیل ہے. أن رسول ہاں جی الله آگے. صلى الله عليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني حفصة رضي الله عنهما حدثتنی، أن حدثتني ہاں جی حدثتني حفصة وهو جی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي ہاں. حتى یطلع يطلع الفجر یطلع ہوگا باب افتعال سے، اطلع یطلع اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. یطلع کا مطلب ہوگا طلوع ہونا، طلع یطلع باب نصرہ سے. ٹھیک ہو گیا سر. يطلع الفجر یطلع حين يطلع الفجر. ہاں جی آگے چلیں. قال أيوب وأراه قال خفيفتين. ہاں اراہو کا مطلب ہوگا خیال ہے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی آگے چلیں. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقاق عن جی ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي مہرانہ، الله مہرانہ. مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعة الغداء جی 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 بركعتي الغداة
ولم أكن أراهما من النبي. ہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے مجھے صبح کی جو 2 رکھتے ہیں اس کے بارے میں بتایا، لیکن ان کا اپنا خیال تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، گویا کہ وہ صبح کی 2 رکعتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ آپ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی، رہ گیا 2 احادیث رہ گئی ہیں۔ قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق. ہاں او بھائی جان، ہم خالد الحذاء کیوں؟ وہ پچھلے والا استاد جی، میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ بھی وہی ہے۔ عن خالد الحذاء جی word عن عبد الله بن شقيق قال جی سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر سنتين. سنتینی، ٹھیک ہو گیا اسے سنتين. ہاں جی آگے چلیں۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن زمرة يقول زامورتا، زمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل یفصل، ركعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. تابعہم، یہ تابعہ ہے، تابعہ یتبعو، تبعهم من المؤمنين والمسلمين. ہاں جی یہ حضرت علی سے سوال کیا تھا عاصم بن زمرہ نے، تو حضرت علی نے ان کو بتایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے جتنی آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں، ہم میں سے جو طاقت رکھے گا وہ پڑھ لے گا۔ تو پھر حضرت علی نے دو طرح کی نمازوں کے بارے میں بتایا، ان میں ایک اشراق کی نماز ہے اور دوسری چاشت کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز اذا كانت الشمس من هاهنا كأياتها من هاهنا عند العصر، عصر کے وقت سورج مغرب کی طرف جہاں پہ ہوتا ہے، یعنی بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، تو صبح کے وقت فجر یعنی مشرق کی طرف سورج جہاں پہ ہوگا اس وقت آپ پڑھا کرتے تھے نماز۔ تو یہ اشراق کی نماز ہے جب سورج طلوع ہو جائے تھوڑا سا اوپر ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذا كانت الشمس هاهنا من كهيئتها من هاهنا عند الظهر، ظہر کے وقت سورج جہاں پہ ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سورج اتنا ہی جب اوپر ہو جاتا ہے تو آپ اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے صلی اربعن، 4 رکھتے ہیں۔ تو یہ چاشت کی نماز ہے۔ ویصلی قبل الظہر اربعن، یہ 4 سنت ہے ظہر کی، وبعدها رکعتین
रकातैन, ये 2 सुन्नत फजर के फर्जों के बाद की। और क़ब्ल अल-अस्र अरबान यफ़सिलु बैन कुल्ली रकातैन बित्तस्लीमी। अब ये असर के से पहले जो 4 रकतें थी, तो उनमें से हर रकत में सलाम फेरा करते, हर 2 रकत के बाद। यानी ये इसलिए ये कहा जाता है कि जो गैर मुअक्कदा रखते हैं ये नफलों की तरह पढ़नी चाहिए। यानी इनके दरमियान में जब आप बैठे हैं 2 रकत के बाद, तो तशहुद पूरा पढ़ें दुआ तक, और फिर सलाम फेरने से पहले खड़े हो जाएं। फिर आप सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करें, अगली 2 रकतें मुस्तकिल पढ़ें, सिर्फ सलाम दरमियान में नहीं फेरना। और इस रिवायत में है कि सलाम भी फेर देना है। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमा रहे हैं असर की रखते हैं। तो उसमें सलाम करते फिर फरिश्तों पर, मुकर्रब फरिश्तों और नबियों पर, और मोमिन और मुस्लिमीन में से जो उनके ताबे हैं उन पर। तो हजरत अली ने ये नफल नमाज की बताई तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप इशराक पढ़ा करते थे, आप चाश्त पढ़ा करते थे, आप नमाजों से पहले कुछ नफल नवाफिल पढ़ा करते थे, नमाजों के बाद कुछ नवाफिल पढ़ा करते थे। हमने उन नवाफिल को सुन्नत का नाम दिया है आपकी मुवाजबत को देखते हुए। तो जिसमें आपने मुवाजबत ज्यादा फरमाई है वो सुन्नत मुअक्कदा हो गई, जिसमें मुवाजबत कम फरमाई है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हो गई। लेकिन इन सब का दर्जा है नफल का ही। गामदी साहब भी, इनके हल्के में भी गामदी साहब के वो क्लिप हैं कि उसमें कहते हैं कि सिर्फ फर्ज नमाज है, बाकी सब नवाफिल है। तो वो इस तनाजुर में है। तो अहनाफ उसको कैटेगराइज करते हैं आपकी मुवाजबत और ताकीद से, तो वो नफल के अलावा भी कुछ कैटेगरीज बना देते हैं। लेकिन वो सिर्फ कहते हैं कि ये नवाफिल है। अच्छा जी, ये हमारा नमाज की कैफियत की 24 अहादीस यहाँ पे मुकम्मल हुई। अच्छा, ये जो ये मौकिफ है या इसको ऐसे बयान करना है, तो ये ठीक है, मौकिफ ठीक है कि फर्ज नमाज के अलावा नफल नमाज होती है। तो अगर हम इस तरह बयान करें और इस तरह बयान करें कि नफल के बाद वाजिब भी होता है, सुन्नत मुअक्कदा भी होता है, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी होता है, तो किस तरह बयान करना मुफीद है? क्या ख्याल है आप हजरात का? मेरा ख्याल में उस्ताद जी, ये जो कंसेप्ट बना हुआ है, इस तरह से ज्यादा अहमियत बनती है। वो कहते हैं कि सुन्नत है, सुन्नत की वैल्यू ज्यादा होती है। नहीं तो इसका फायदा क्या होता है इस तरह बयान करने का? बात तो एक ही है तकरीबन। लेकिन जो आम उमूमी तौर पर क्यों जी? अवामी रुझान है उस्ताद जी। भाजी जो पहले जी हमने जी डिस्कस किया उनके हवाले से, तो वो तो ये वाजिब को मानते ही नहीं, और इस तरह माइंड सेट भी बनाए हुए हैं लोगों का कि जी। वाजिब वगैरह तो इसकी कोई शरी वो नहीं है। वो कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड या फराइज है, और या सुन्नत, और ये नवाफिल कैटेगरी में। तो आजकल ये लोग ज्यादातर जो सुन्नतों से कतराते हैं, यहाँ पर मैं गांव में भी देखता हूँ, सुन्नतों को भी तर्क कर रहे हैं, ये इन्हीं अल्लाह माफ करे परचारों की वजह से। हाँ, ये नुकसान है एक हिसाब से कि आप सल्लम जिन चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे, तो आपने उसकी अहमियत यानी अहनाफ ने ये जो कैटेगरीज बनाई है इससे जरा उनकी अहमियत बढ़ जाती है और लोग फिर पढ़ते हैं। असल मकसद तो यही है ना कि आप पढ़ें। लेकिन मैंने खुद देखा है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांधी साहब से काफी मुतासिर हैं, तो वो वक्त होने के बावजूद सिर्फ फर्ज ही पढ़ते हैं, हम्म। जोहर के भी और असर के भी, मगरिब के भी। तो जिनको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं कि वो नहीं पढ़ते, और उस पे वो बहुत ज्यादा मुतमिन भी हैं। बल्कि एक जगह पे अभी हम इफ्तारी में थे, तो वहां पे एक दोस्त ऐसे ही थे, तो हमने नमाज पढ़ी फर्ज की, मगरिब, बाद में जो सुन्नतें पढ़ने लगे तो उन्होंने कहा मेरी बस हो गई है, बस मेरी अन्नी हुई है, अन्नी है मेरी। तो असल मकसद तो ये है कि आप वसल्लम की तरगीब देखनी है कि आपने तरगीब किस बात की दी है। आपने तरगीब दी है ज्यादा नवाफिल अदा करने की। हाँ, लेकिन अगर इन नवाफिल वगैरह को इतना ज्यादा यानी अहमियत दे दी जाए कि लोगों के लिए नमाज पढ़ना ही मुश्किल हो जाए, जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, वो कभी आ जाए तो आप उस जगह 17 रखता इशा दियाँ पढ़ो, ते 12 जोहर दियाँ पढ़ो,
وہ बेचारे 1-2 दिन पढ़ के इसको भारी समझ के फिर छोड़ ही जाएं, तो उसके लिए ये रिलैक्सेशन है। यहाँ ठीक है, अब उनको पहले ये बताएं यार फर्ज तो पढ़ो ना, जब वो फर्ज पे खड़ा हो जाएगा तो फिर उसको सुन्नतें पढ़ने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमा देगा। लेकिन जो पढ़ रहा है उसको ये कह के छुड़वा देना कि वो जी नफल ये जी खैर, तो ये कोई शरीयत का यानी मंशा नहीं है। जी वैसे ये अली रज़ा जो फरमा रहे हैं कि ला तुतीकूना, मतलब अगर उस हालत में ये उनको कह रहे जी हैं कि नहीं रख सकते ना, तो अभी 1400 साल के बाद तो ज़ौफ़ तो आ चुकी है, उसमें कोई शक नहीं। जी 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 उस्ताद जी, यहीं पे एक छोटे सा वो मेरी जहन में एक बात आ गई। अगले कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि वो लिखा हुआ था कि आलिम बनने से पहले हम 17 रकात पढ़ा करते थे। जब मैं आलिम बन गया तो पता नहीं, मेरे ख्याल में वो 9 जाती है उस्ताद जी। 7 फिर बजती हमने हैं। 9 पढ़नी शुरू कर, फर्ज जी 4 ईशा के, और उसके बाद 2 और फिर 3 7 वितर। और 4। जी, तो ये तो फिर गामदी साहब जी के जी बेटे पढ़ा तो फिर तो वो वैसे ही 4 पे आ गया बंदा। वो मुझे याद है, मैं हम यहाँ पहले जहाँ अभी रिहायश है, ये शहर से थोड़ा सा हटके है। पहले हम शहर के अंदर थे और वहाँ पे जो हमारे घर के करीब मस्जिद थी, तो मेरी वालदा मोहतरमा मुझे 17 नक्ते याद करवाई थी कि यानी वो माएँ याद करवाती है ना, तो मुझे याद करवाई थी जोहर की 12 होती हैं, असर की 8 होती हैं, तो मैं 17 पूरी पढ़ा करता था ईशा की। तो जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे घर के करीब मस्जिद है अहले हदीस हजरात की, पढ़नी शुरू की, भी बन गए। अब वो सारे पढ़ते अपना फर्ज पढ़ते और घरों को, और मैं वहां 17 रखते पढ़ रहा हूँ। फिर आहिस्ता 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 अल्लाह रहम करे, तो असर तो पड़ता है, बाकी अल्लाह खैर करे। ताजी एक छोटी सी अर्ज थी, कल हम डिस्कस कर रहे थे, साकिब भाई भी थे कि ईद के बाद से क्या प्रोग्राम होगा, कोई डिसाइड हुआ है? और दूसरी हमारी एक ईद के बाद, ईद के बाद हमने ये 1-2 दिन बाद हमने मीटिंग करनी है, जी तो उसमें हमने देखना है कि सिलेबस कितना रह गया। तो अगर तो कोई असातिज़ा ये कहेंगे कि भाई सिलेबस हम कोई 1-2 हफ्ते सिलेबस पढ़ लें थोड़ा सा, तो फिर तो पढ़ेंगे, वगरना फिर हम अहादीस का अगला सेमेस्टर शुरू करेंगे। और उसमें ग्रामर का ज़्यादा ये है कि ग्रामर आपने कितनी पढ़ी है। अगर तो वो मोतबीही हिस्सा हो गया रिवीजन का, जिससे इबारत में दिक्कत जो थी वो कम हो गई या ख़त्म हो गई, तो फिर तो हम अगला सेमेस्टर शुरू करेंगे और इसका हल्का फुल्का सा एक इम्तिहान रखेंगे। वो ओरल भी हो सकता है, ताकि वो रिवीजन हो जाए पिछले जो हमने पढ़ा है। तो वो 1-2 दिन के बाद उसकी तफसील हम इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करते हैं। दूसरा उस्ताद जी, आपकी कोई एडवाइस है तो फरमाएं। जी साकिब भाई। जी उस्ताद जी, एक इसमें यही बात हो रही थी कि लोग कम हो गए, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे। अच्छा जी रिकॉर्डिंग